کسی کی پارٹی کے ساتھ زیادتی اور کسی پارٹی کو بادشاہ سلامت بنا کے نہیں لانا چاہیے۔ یہ کہنا کہ 18 میں بھی یہی ہوا تھا تو ایک غلط چیز مثال نہیں بن سکتی۔ اگر 18 میں آپ نے سب کچھ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ حالات سے سیکھے نہیں، آپ پھر یہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی رہنمائی کریں گے کہ کس کو جیل میں ہونا چاہیے اور کس کو بادشاہ بننا چاہیے۔ اگر آپ ہی کو رہنمائی کرنی ہے تو پھر یہ الیکشن پہ قوم کے پیسے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کرپشن اور لوٹ مار، اور یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ کیا تماشا ہے کہ بادشاہ سلامت بنا کر مجرم کے اسٹیٹس کے آدمی کو لایا جائے اور پھر ایئرپورٹ سے ہی اس کے حق میں عدالتی کارروائی شروع ہو جائے اور بالآخر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ آپ کی نااہلی 5 سال کے لیے جو ہے وہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ریویو ہونا چاہیے۔ میں عدالتی فیصلے اور عدالت کے اوپر تو قانونی کمنٹ نہیں کر سکتا، مطلب قانونی چیز تو قانونی لوگ کریں گے، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اور ہم بہت کچھ جان رہے ہیں، اور خود ہم جو ڈویژن دیکھتے ہیں عدالت میں اور سپریم کورٹ میں، وہ بھی ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے کہ کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اب لوگ اعتماد کر سکیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ خود عدالت عظمیٰ میں جو ہے وہ یہ ڈویژن نظر آتی ہے ہمیں، اور میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر اقدامات کریں اور ان کے فیصلے یہ بات ثابت کریں کہ وہ بائزڈ نہیں ہیں، وہ کسی کے فیور میں نہیں ہے، وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، اور انہیں اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے فیصلے دینے چاہیے جس میں سب کو پتہ چلے کہ واقعتاً یہ حق اور انصاف کی بنیاد پر ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اس لیے عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، اس پہ ریویو میں جو بھی جائے گا اس ریویو کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن انصاف کے متعلق ایک بات تو ہمیں یہ عدالت والے ہی بتاتے ہیں کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف دکھنا بھی چاہیے۔ اگر انصاف ہو اور انصاف دکھے نہیں تو اس کا مطلب ہے ادھورا انصاف ہے، عدالتیں ادھورے فیصلے دے رہی ہیں۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کل جو کچھ ہوا ہے، کیا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں نے انصاف ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ فیصلہ ضرور سنا ہے۔ یہ سوالیہ نشان جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہے، اور میری اب بھی ان سے یہ ریکویسٹ ہے، اگرچہ کہ کوئی بھی بات ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کوئی بھی سوال کرتے ہیں، جائز مطالبہ بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی گلے پڑ جاتا ہے، ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو آروز اور ڈی آروز کے ذریعے انتخاب کروائے جا رہے ہیں انتظامیہ کے ذریعے، یہ شفاف الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہی نہیں، بہت واضح طور پر ایک نشان ہے۔ اور اس میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے کیسے عدلیہ سے وہ عملہ فراہم نہیں کیا اور اس کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں شفافیت بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اس کا امکان ہی جسٹس فائز صاحب کی بات سے ختم ہو گیا۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا، عدلیہ سے ہی ہونے چاہیے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان لوگوں کو باقاعدہ اپوائنٹ کر رہا ہے جو خاص طور پر ہمارے سندھ میں پیپلز پارٹی کے منظور نظر افسران ہیں۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور فوکل پرسن بھی الیکشن کے وہی بن رہے ہیں، ڈی سیز کو یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ڈی سیز تو پچھلے 15 سال کا جو سسٹم کام کرتا رہا ہے، اس سسٹم میں ظاہر انفلوئنسڈ ہیں پیپلز پارٹی کے، تو ان کی مرضی کا پورا عملہ اگر تعینات ہوگا تو پھر اس میں آپ کون سے الیکشن کی توقع کرتے ہیں کہ شفافیت ہوگی، جبکہ کتنے بڑے تجربے سے ہم گزر چکے ہیں۔ کراچی کے میئر کے الیکشن پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس میں فراڈ ہوا، اس میں جعل سازی ہوئی، اس میں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا، انہوں نے نتیجوں کو تبدیل کیا اور کراچی کے عوام کا حق کھا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے الیکشن کمیشن پہ اور عدالت عظمیٰ پہ، اور چیف جسٹس صاحب سے ہم اب بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اوور آل ریویو کریں، اور جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم 8 فروری کا الیکشن 8 فروری کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شفافیت کی بھی تو مانیٹرنگ کریں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ تاثر بنتا ہے کہ اب تو بالکل سب مل کر ہی جمہوریت کے اوپر چپخون مار رہے ہیں اور جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں ویسے بھی بال ہوتی ہے، اور اب بھی یہ بال ہے، قوم کی مستقبل کا فیصلہ ہے، یہ الیکشن کوئی ایسی معمولی چیز تو نہیں ہوتے، تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور کسی کی پارٹی کے ساتھ زیادتی اور کسی پارٹی کو بادشاہ سلامت بنا کے نہیں لانا چاہیے۔ یہ کہنا کہ 18 میں بھی یہی ہوا تھا تو ایک غلط چیز مثال نہیں بن سکتی۔
اگر 18 میں آپ نے سب کچھ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ حالات سے سیکھے نہیں, آپ پھر یہ کرنا چاہتے ہیں, پھر اگلی دفعہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. قوم کو اسی میں الجھا کے رکھیں گے, لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اپنے اوپر کہ وہ اپنے پسند کے لوگوں کو منتخب کریں. آپ ہی رہنمائی کریں گے کہ کس کو جیل میں ہونا چاہیے اور کس کو بادشاہ بننا چاہیے. اگر آپ ہی کو رہنمائی کرنی ہے تو پھر یہ الیکشن پہ قوم کے پیسے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اس لیے اس میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے سب کے لیے برابر کے مواقع.